آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبریں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، ان کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیا۔ اب 5 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور فیصلہ جاری ہونے سے پہلے اس جج کو، جو ان 2 ججز میں سے ایک ہے جس نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ رائے صاحب، یہ تبادلہ کیوں ہوا، اور اس چارج شیٹ کا بھی ذکر کریں گے جو میکنزم کا ذکر کیا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ جسمانی ریمانڈ کا میکنزم اصل میں ہوتا کیا ہے، اور ثبوتوں کے حوالے سے اس فیصلے میں ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن عدالت کے سامنے کس قسم کے ثبوت پیش کیے گئے، ججوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ رائے صاحب، پھر دوسری چیز، پاکستان کے اندر اس وقت دھرنا چل رہا ہے جماعت اسلامی کا، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی مذاکراتی، اور دوسری طرف مصدق ملک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کا باقاعدہ طور پہ اشارہ دے دیا اور دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ رائے صاحب، 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہی گئی ہے مصدق ملک کی طرف سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کہیں بریک تھرو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور رائے صاحب، حکومت نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو کمپین چلتی ہے اداروں کے حوالے سے، اس پر بھی اب 2 ججز جن کو نامینیٹ کیا گیا، کیسز ہوں گے، اور یہ کیسز ان عدالتوں میں لے کر جایا جائے گا۔ لیکن رائے صاحب، جو سب سے عام خبر ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ تفصیلی فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں تو رائے صاحب پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کیمپین ہر لیول پر جہاں چل رہی تھی 9 مئی کو لے کر، اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ اور اس فیصلے میں جج نے کیا لکھا؟ آئین کے تحت کسی کی آزادی پر قانونی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو پچھلے 1 برس سے عدالت کے علاوہ ماورائے عدالت آپ نے اسے قید رکھا ہوا ہے، یہ قید جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ 1 سال تک ان 12 مقدمات میں درخواست گزار کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا، یہ بھی سوال اٹھایا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سرکاری افسر کے بیان کے علاوہ درخواست گزار کے خلاف کوئی مواد نہیں دکھا سکے۔ درخواست گزار ایانت کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے بظاہر کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ پر بھی موجود نہیں ہے۔ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ججز کو آئین کے آرٹیکل 10 کا بھی دیکھنا چاہیے۔ ریمانڈ کے بعد ملزم کا حق ہے کہ ملزم جج کے سامنے اپنا موقف پیش کرے۔ درخواست گزار کا دیا گیا جسمانی ریمانڈ سپریم کورٹ کے ریمانڈ سے متعلق جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں ہے۔ درخواست گزار کا 12 مقدمات میں دیا گیا ریمانڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے میں رائے صاحب مزید یہ لکھا گیا کہ ATC جج کے لاہور نے 9 مئی کیسز میں تفتیشی افسران کی استدعا پر عمران خان کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ بانی PTI کا جسمانی ریمانڈ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے تحت دیا گیا۔ دلیل دی گئی کہ قانوناً جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ملزم کا عدالت کے سامنے موجود ہونا لازم ہے، لیکن ملزم کہاں تھا؟ رائے صاحب، اس حوالے سے کوئی ریکارڈ پر چیز جو ہے وہ نہیں لائی گئی۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا گیا رائے صاحب جج صاحب کی طرف سے کہ before granting remand the judge should be satisfied about the availability of sufficient incriminating evidence on record and the remand is not to be granted in a mechanical manner on the police request۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ جج صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جج کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود کو مطمئن کرے کہ جسمانی ریمانڈ دینے کے لیے ریکارڈ پر کافی مواد موجود ہے، نہ کہ پولیس کی درخواست پر میکینیکل ریمانڈ دے دیا جائے۔ مجسٹریٹ کی جانب سے میکینیکل جسمانی ریمانڈ کو اعلیٰ عدلیہ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کا آرڈر طے شدہ قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے۔ رائے صاحب، کہانی تو ختم ہو گئی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی ختم ہوئی ہے یا ابھی بھی پکچر باقی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ میں اس کو معاملے کو لے جایا جا سکتا ہے؟ 2 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا، اور یہ چیلنج سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر رائے صاحب، اس میں کیا تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے جب آپ نے جعلی یہ جو جسمانی ریمانڈ جس طرح سے حاصل کیا گیا ایک جعلی طریقے سے، آپ اس کے خلاف تو ہائی کورٹ چلے گئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی درخواست کے اندر یہ بھی کہا جاتا کہ
عمران خان کے خلاف چونکہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا انہیں بری کیا جائے اور یہ مقدمات جو ہیں ان کے ختم کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل آصف منیر، عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے، لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر بھی دو اہم خبریں چھپی ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ سامنے آیا، اس فیصلے کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں جو کہ شہریار آفریدی کے کیس میں دیا گیا تھا، اور شہریار آفریدی پر بھی 9 مئی کے حوالے سے ایک جعلی کیس بنایا گیا تھا، اور وہ بھی ایک لینڈ مارک ڈیسیژن تھا۔ اور اسی طرح جو سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جنہوں نے یہ ایک خط بھیجا تھا لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، جب میں نے یہ ملاقات نہیں کی تو اس کے بعد مجھے ہراساں کیا گیا اور میرے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس فیصلے کا میں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے ایک جج صاحب کا آرڈر، جس کے بعد ان کے خلاف مریم نواز کی حکومت نے ایک ریفرنس لانے کی کوشش کی، اس ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور الٹا اس پٹیشن پر مریم نواز کی حکومت، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ریفرنس لانے کی کوشش کرنے والے جو وکیل ہیں ان کو الٹا جرمانہ بھی کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب پر اور پی ٹی آئی پر جو الزامات لگائے گئے اور جو بیانیہ بنایا گیا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی ڈائریکٹیو دیں اور ہدایات دیں، یہ بیانیہ جو ہے یہ مکمل طور پر منہ کے بل گر گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کی وہ عدالتیں جن کے متعلق یہ پختہ تاثر ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ لکھے لکھائے فیصلے پڑھتی ہیں، اب وہ بھی اتنے کمزور کیسز میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنے کمزور کیسز ہیں، اگر ان پر بھی اگر ہم نے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے خلاف 1.25 سال بعد بھی اسی طرح کے فیصلے دیے جس طرح کے 1.25 سال پہلے ہم فیصلے دے رہے تھے، تو پھر پوری دنیا میں ہماری ساکھ بھی نہیں رہے گی، یعنی ججز کی بھی ساکھ نہیں رہے گی اور عدلیہ کی بھی ساکھ نہیں رہے گی۔ اس لیے 9 مئی کے حوالے سے جو بھی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے بنایا تھا وہ بیانیہ تو مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ خاص طور پر یہ جو نئے حقائق سامنے آئے ہیں کہ ڈی ایچ ایز جہاں پہ فوجی جوان افسران اور ان کے اہل خانہ رہتے ہیں، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو ووٹ پڑے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے فارم 45 کے بقول اور ان کی جو ویڈیو ہے اس کے بقول پی ٹی آئی نے 3/4 اکثریت حاصل کی ہے ڈی ایچ ایس کے پولنگ سٹیشن سے۔ تو ایک تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب جو آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر کا میں نے ذکر کیا، یہ ایک ایسی سچویشن میں آئی ہے جب ایک طرف تو عمر ایوب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں اور ان کا ادارہ یعنی فوج جو کہ پورے پاکستان اور پاکستانیوں کا ادارہ ہے، یہ سیاسی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اپنے جو پروفیشنل معاملات ہیں ان کی طرف واپس چلے جائیں۔ اور یہ جو ہیپننگ ہوئی ہے، اسی ہیپننگ کے متعلق 2-3 سٹوریز بھی شائع ہوئیں، اور آج علی امین گنڈا پور کا بھی یہ بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے متعلق ایک سٹوری شائع ہوئی ایک انگریزی اخبار میں، اور اس انگریزی اخبار کی سٹوری میں یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کی حیثیت سے جب ایس آئی ایف سی یعنی جو ایک سرمایہ کاری کونسل قائم کی گئی ہے جس کی سربراہی عملی طور پر آرمی چیف کے پاس ہی ہے، شہباز شریف تو ایک کٹ پتلی ہیں، تو جب وہ اس قسم کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں تو اس پوری سچویشن میں وہ ایک پل بن سکتے ہیں جو کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت، آرمی چیف یا فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان جو سب سے بڑی جماعت ہے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سٹوری کے مطابق علی امین گنڈا پور نے کچھ ایسے پازیٹیو جیسچر بھی دیے جن سے یہ جو غلط فہمیاں ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو سازش ہے نون لیگ کی، اس کو کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب اور
اسٹیبلشمنٹ یہ جو ماحول ہے ایک محاذ رائی کا اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں اب علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم بھی فوج سے اور دیگر اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی معاملات سے الگ ہو جائیں, وہ سیاسی معاملات سے غیر جانبدار ہو جائیں. یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے یا فوجی قیادت کے آمنے سامنے آئے جس سے اس وقت شہباز شریف اور یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اب اس پوری صورتحال میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. یہ پاگل کے بچے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائیں. تحریک انصاف پر پابندی لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اسلام آباد میں سفارتی حلقوں کے حوالے سے, یعنی اسلام آباد میں جو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے, امریکی سفیر, برطانوی ہائی کمشنر, کینیڈین ہائی کمشنر, تمام سفارت خانے اسلام آباد میں ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ کہا ہے کہ جب میں ایک سیاستدان کے طور پر اسلام آباد میں مختلف عالمی سفیروں سے ملتا ہوں تو یہ جو عالمی سفیر ہیں وہ اس موجودہ حکومت کی اخلاقی حیثیت پر کہکے لگاتے ہیں, کبھی زیر لب مسکراتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے. اب یہاں پہ رانا ثناء اللہ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا کنفیشن کیا ہے عمران خان صاحب کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق, اور شاید اب تک مریم نواز نے اس کنفیشن کے بعد رانا ثناء اللہ کو کان بھی پکڑا دی ہوں اور ان کی اہلیہ کو بھی شاید بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو, کیونکہ رانا ثناء اللہ کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ اگلی حکومت پھر عمران خان صاحب کی ہے, کیونکہ میں جب لوگوں کے بیچ جاتی ہوں, میں جب لوگوں کے درمیان جا کے بات کرتی ہوں تو ہر کوئی عمران خان کی بات کرتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کلیم بھی کیا کہ مریم نواز کام تو کرتی ہیں مگر مریم نواز کی کوئی تعریف نہیں کرتا. تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کہ رانا ثناء اللہ کی اہلیہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے یہ عمران خان صاحب کی. اب اس میں آرمی چیف, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ 2-3 سٹیٹمنٹس اوپر نیچے آج کے دن میں دوبارہ آئے ہیں رانا ثناء اللہ کے بھی, خواجہ آصف کے بھی, جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف کے حلقوں سے اور کچھ اور حلقوں سے یہ وائبز ملی ہیں کہ جیسے نون لیگ کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہو گئی ہے اور ہماری حکومت آئے گی, تو ایسے ہی تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں سے اشارہ آ گیا ہے کہ یا ان کی کہیں بات ہو گئی ہے. اشارے سے مراد یہ ہے کہ اب اور زیادہ تحریک انصاف پر ظلم نہیں کیا جا سکتا اور کوئی حالات کو سدھارنے کی جانب کچھ جو ہیں وہ سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. اب اکتوبر کیوں اہم ہے؟ ایک طرف تو جسٹس فائز عیسیٰ جن کی ریٹائرمنٹ میں اب کل ملا کر 90 دن رہ گئے ہیں اور ان کی ایکسٹینشن کی راہ جو ہے یہ اب بند ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے نون لیگ کی وہ چلی گئی ہے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے فکس ہونے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کے اوپر فوراً فیصلہ نہیں آئے گا, اور مین وائل جسٹس فائز عیسیٰ بھرپور کوشش کے باوجود کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے ان کی ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے. اگرچہ صحافی اسنات ملک کے مطابق سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کو ان کے فیصلے سے واپس لانے کے لیے, یعنی اس 13 رکنی بینچ میں جنہوں نے 8 ججز نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو یہ 78 نشستیں ملنی چاہیے, تو ان کے مطابق 3 ججز پر کام ہو رہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیں. لیکن اس کے اندر ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو نومبر ہے, نیکسٹ نومبر, اس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا آرمی چیف کی نئی تعیناتی, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آرمی چیف کی جو ٹینیور ہوتا ہے اس کا جو آخری سال ہوتا ہے اس کے پچھلے سال میں پالیسیز میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی موجودہ آرمی چیف یہ پلان بنائیں یا یہ سمجھیں کہ ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے,
تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے ٹینیور ختم ہونے سے 1 سال پہلے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جب بھی کسی آرمی چیف کا آخری سال ٹینیور کا شروع ہوتا ہے تو حکومت کے متعلق بھی یہ وائبز آتی ہیں کہ شاید وہ کسی سینئر کور کمانڈر جو کہ سینیورٹی میں ہوں اور آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہوں تو اس کے اوپر حکومت بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے, خاص طور پر شریف خاندان کی حکومت, تاکہ ایک پہلے سے وہ طے کر سکیں کہ ہم نے کس کو آرمی چیف لگانا ہے اور کیا یہ آرمی چیف آ کے ہمارے کوئی سیاسی مقاصد پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس لیے یہ اکتوبر نومبر دس ایئر اس کو حکومت بھی بہت اہم کہہ رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ الفاظ بولے کہ دسمبر جو ہے اس کے اندر قوم الیکشن کی تیاری کرے, اور اب جو ہے یہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے بھی اور عمر ایوب کے بھی, تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں ان کی پالیسی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی ریکنسیڈریشن ہو رہی ہے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ 90% عوام جس جماعت کے پیچھے کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے مخالف کھڑی ہوتی نظر نہیں آنی چاہیے. راج صاحب ایک اور بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مصدق ملک کا اس طرح سے آنا اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دینا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب پارلیمنٹ کا اس سیشن جو ہے وہ بلا لیا گیا قومی اسمبلی کا, اور جو ممکنہ طور پر اس کو بلانے کا مقصد یہ ہے, اور یہ انٹرسٹنگ بات راج صاحب یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے جو اس کا ڈیو ٹائم تھا اس سے پہلے یہ بلایا گیا ہے. اور جو خبریں پارلیمنٹ کی راہداریوں سے باہر آ رہی ہیں اور لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی تقریر کو آپ دیکھ لیں جو اس سے پہلے وہ پارلیمان کے فلور پہ کر چکے, پاکستان کی عدالتوں کے خلاف حرزہ سرائی کی جائے گی کیونکہ ایک لیگل کور ہے, آئینی کور ہے, آپ کو پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر آپ جو مرضی کہیں, تو شاید پاکستان کی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی قرارداد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے, خاص طور پہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر. راج صاحب ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ اسے دیکھ رہے ہیں, جنگ شروع ہو گئی ہے, نون لیگ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے, چونکہ منصور صاحب کو ابھی 3 ماہ رہتے ہیں آنے کے لیے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک محاذ بنانا شروع کر دیا. ایک کیمپین پاکستان کے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, نون لیگ کی فارم 47 والی حکومت ہے, سارے مل کر یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ نومبر میں دسمبر میں آپ جا کر الیکشن کی تیاری کریں, یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ عدالتوں میں ایک تو اطہر ملا نے بھی آپ کو یاد ہے رائے صاحب کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس زیر التوا ہے وہ کیوں زیر التوا ہے اسے لگایا جائے, اور جسٹس منصور کے آتے ہی یہ کیس لگ جائے گا. جسٹس یحییٰ افریدی اس کمیٹی میں ہوں گے, جسٹس منیب اختر اس کمیٹی میں ہوں گے, اور سینئر ججز ہیں, اور یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کے حوالے سے درخواستیں لگیں, اسی لیے انہوں نے یہ کیمپین شروع کر دی. رائے صاحب نون لیگ کو خوف ہے اور پی ٹی آئی کو امید ہے, یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو خبر لانچ کروائی گئی ہے, یہ جس کی ہیڈنگ آپ نے پڑھی ہے کہ نون لیگ کو خوف ہے اور پی ٹی آئی کو امید ہے, یہ اصل میں جسٹس منصور علی شاہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے. جسٹس منصور علی شاہ چونکہ آگے انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور سب سے لمبے ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بننا ہے, یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کا جو ٹینیور ہے یہ تو 1 سال سے بھی کم ہے. اسی طرح جو جسٹس اعجاز الاحسن کا ٹینیور ہونا تھا بطور چیف جسٹس وہ بھی مختصر تھا, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا جو ٹینیور ہے یہ ایک طویل ٹینیور ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ کے جو حالیہ فیصلے آئے ہیں, حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کئی فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف آتے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف آتے رہے ہیں, لیکن حالیہ جو پی ٹی آئی کے حق میں 78 نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا, اس کے بعد سے جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف جو ہے ایک بڑی منظم مہم جو ہے یہ سوشل میڈیا پر شروع کی گئی ہے, اور جسٹس منصور علی شاہ کو اس کا ادراک بھی ہوگا. جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے, جس کا میں شاہد بھی ہوں, جو انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جو میرے خلاف کیمپین چلتی رہی, ایسا نہیں ہے کہ ججز ان سے آگاہ نہیں ہوتے, ججز کے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اہلیہ ہوتی ہیں, تو وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کیا کیمپین چل رہی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ کو بھی یہ بات پتہ ہوگی. اب یہ جو پارلیمنٹ کا فلور استعمال کریں گے, خاص طور پر جی ایچ کیو کے نمائندہ سمجھے جانے والے فیصل ووڈا, جن کو سینیٹر بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ عدالتوں کے جو اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں, ان کو اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان پر چھوڑ دیا جائے بوقت ضرورت, تو ان کو بھی استعمال کیا جائے گا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ایک لیگل کور حاصل ہوتا ہے,
لیکن ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال قائم ہو چکی ہے، کیونکہ جب جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے اور اس وقت جج صاحبان کے متعلق جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، جہاں پہ انہیں کرپٹ کہا گیا تھا، رشوت خور کہا گیا تھا اور ان کے خلاف بڑی بد تہذیبی کی گئی تھی، تو اس وقت جب اس معاملے سے جڑا ہوا ایک کیس سپریم کورٹ میں چلا تھا تو اٹارنی جنرل کو جا کے معافی تلافی کرنی پڑی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کیا یہ معاملہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ آپ فیصلہ کر لیں. لیکن اس وقت اس کٹ پتلی حکومت کو بیک فٹ پر جانا پڑا تھا. اس لیے اگر سپریم کورٹ پر پارلیمنٹ کے فورم سے کوئی اس قسم کے حملے ہوں گے جو کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو عوام کی نظروں میں خراب کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے ہوں گے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو کوئی لیگل کور جو ہے وہ حاصل ہوگا اور پارلیمنٹرینز کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی. بہرحال یہ کوشش ضرور کریں گے. اچھا ایک چیز اور بھی اس میں امپورٹنٹ ہے. مصدق ملک صاحب نے یہ جو عمران خان یہ کہہ رہے تھے اور پیغام بھیجا گیا رائے صاحب، ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نون لیگ والے آپ کو اور ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. رائے صاحب، مصدق ملک کی اس پریس کانفرنس میں یہ جو اینگل انہوں نے رکھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اس حوالے سے، یہ کاؤنٹر اٹیک ہے نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو غلط فہمیاں کریٹ کی جا رہی ہیں 9 مئی کو لے کر. رائے صاحب 9 مئی تو اب بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اب مصدق ملک کا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے بیان کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں، اس کو آپ شہباز شریف کے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق بیان سے ملا کے پڑھ لیں، جس پر سوشل میڈیا پر بڑا طوفان کھڑا ہوا، کیونکہ شہباز شریف سے سوالات ان کی گورننس کے متعلق ہوئے اور شہباز شریف نے آگے سے جواب یہ دیا کہ پی ٹی آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ان کے اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ شہباز شریف معیشت کے متعلق بات کرنے کے بجائے، اپنی حکومت کی پرفارمنس کرنے کے بجائے بار بار آرمی چیف اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے لانے کا ایک تاثر بناتے ہیں، یعنی آرمی چیف اور فوج کے کندھے پر رکھ کر یہ بندوق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی بات مریم نواز، آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی نام نہاد تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی گورننس کے متعلق بات کرتی ہیں، ایک طرف تو انہوں نے جج صاحبان کو نشانہ بنایا اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میری قوم اور میری عوام، مجھے پتا ہے کہ آپ عمران خان کو لانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور عمران خان کے متعلق یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان نے جی ایچ کیو، آرمی ہاؤس اور آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ریاستی اداروں کے خلاف سازش کی. یعنی ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، مسلط کردہ ہے، اور یہ مسلط کرنے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے باوجود، جسٹس فائز عیسیٰ کی سپورٹ کے باوجود، الیکشن کمیشن کی سپورٹ کے باوجود یہ پرفارم نہیں کر پا رہی. تو اب یہ فوج کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں اور فوج کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری تنقید اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر ہوتی ہے، سارے سوالات ان سے ہوتے ہیں اور بینیفیشری یہ ہوتے ہیں. تو اب کہیں جا کے جو کسی جگہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں ریکنسیڈریشن کے کچھ سگنلز ملے ہیں، تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں نون لیگ کو اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو سازش کر رہے ہیں ہر بات میں، ہر پریس کانفرنس میں وہ یہ کہتے ہیں اپنی پرفارمنس کے بجائے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے خلاف سازش کر دی، عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو کے خلاف سازش کی، فوج کے خلاف سازش کی. حالانکہ اس نام نہاد سازش کے متعلق یہ کمپرومائز عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ 1 سال سے پروسیکیوشن جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ عمران خان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے کہ ان کے اندر شواہد کیا ہے. یہ شواہد جو ہے یہ 1 سال سے پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی، تو اور کتنے ہزار سال چاہیے پروسیکیوشن کو عمران خان صاحب کے خلاف کیس ثابت کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ 9 مئی کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا گیا وہ بھی دم توڑ گیا، اور اب ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہر صورت میں یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آگے
تو یہ فوج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ نون لیگ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب مزید ممکن نہیں رہے گا، جیسے عدالتوں کے لیے یہ مزید ممکن نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جعلی اور بوگس فیصلے دیں اور لکھے لکھائے فیصلے دیں، جیسے عدالتوں سے ایک ریزائنمنٹ آئی ہے اور عدالتوں کا ایک موڈ تبدیل ہوا ہے عوام کے موڈ کی وجہ سے۔ 90% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، عالمی اداروں کی آبزرویشن کی وجہ سے۔ میں کوئکلی ختم کرتا ہوں۔ اور کانگریس کی، امریکی کانگریس کی قرارداد کی وجہ سے ہاؤس آف کامنز میں جو کچھ ہوا ہے، برطانوی ہاؤس آف کامنز میں، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ ریئلائز کیا ہوگا کہ کب تک ہم نون لیگ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اتنی تنقید کے باوجود۔ تو نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ آرمی چیف کو، عمران خان صاحب کو یا فوج اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پر آمنے سامنے ایک سازش کے ذریعے لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امریکہ کی آپ نے رائے صاحب بات کی ہے، اس میں ایک اور بھی وہاں پر جو پاکستان کے حوالے سے معاملہ اٹھایا گیا ہے، وہ ہے کہ بھارت کو علاقائی سلامتی کے خطرات کی صورت میں امریکہ ضروری سیکیورٹی فراہم کرے گا، اور امریکہ بھارت کو اسی طرح دیکھے جس طرح نیٹو کو دیکھتا ہے، اور نیٹو کے شامل جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ امریکہ کا باقاعدہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہے۔ یو ایس انڈیا ڈیفنس کو آپریشن ایکٹ امریکی سینٹ میں یہ پیش کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے تنقید ہوئی ہے، اور اب لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بھی ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آپ تو امریکہ گئے تھے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں، لیکن وہاں پر ہمارے خلاف جو ہے وہ چین کے تناظر میں ہمارے تعلقات کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ صاحب، پاکستان کے اندر حکومت نے، وفاقی حکومت نے ایک 5 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اداروں پر، اس حوالے سے یہ کمیٹی کام کرے گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس مقدمے کو اور کس کس تنقید کو کیسز کی شکل میں ان عدالتوں میں لے کر جایا جاتا ہے، جن کی نامینیشن بھی 2 ججز کی گئی ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔